تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، صدر بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ یہ انسان، اس کو یہاں باندھ چھوڑ، ٹھیک ہے، خالق، یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا۔ کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز ہے۔ اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا، دوزخ بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا، آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں اسے نظر ہی نہیں آتی۔ تھوڑی سی مصیبت آئے، کیا مصیبت ہے، ہم ہی ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پہ۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑا جھگڑا کرنے والا، بڑے غصے والا۔ عجولا، جلد باز۔ کفورا، ناشکرا۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، لڑاکا، جھگڑالو، عدالتیں بھری پڑی۔ انہو کان ظلوما جہولا، ظالم، جاہل۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمیٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے۔ انہو لفرح فخور، بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، حسن دیتا ہے تو کتنے میں پڑتا ہے، پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ انہو لفرح فخور، انہو لیئوس قنوط، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ تکلیف دے دے تو نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے۔ تو ایک شکل بنی، کان الانسان عجولا، جلد باز۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصے والا۔ انہو کان ظلوما، ظالم۔ جہولا، جاہل۔ منوعا، سمیٹنے والا۔ جزوعا، ہائے ہائے کرنے والا۔ یئوسن، قنوطن، امیدیں حوصلے توڑ دینے والا۔ اور فرح فخور، اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا۔ ادھر کو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے سر پہ رکھی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، وہ معذرت کر گئے، زمین پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے، آسمانوں پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گے؟ کہا ہاں اٹھاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے۔ تو ادھر وہ بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکیں، نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکیں۔ ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس پر تھوڑا سا گوشت ہے، اس پر تھوڑی سی کھال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے،
اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی زندگی ہے. تو میرے بھائیوں، کمزور کو کیا کرنا چاہیے، جاہل کو کیا کرنا چاہیے، بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے؟ عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لے. اس لیے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں، حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں، سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ ہماری پشت پر ہوں گے، ہمارا کام چلے گا. پیسے والوں سے بناتے ہیں، ہمارا کام چلے گا. تو انسان کی فطرت ہے، جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے، جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خزانے والوں کی طرف چلتا ہے. جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوشامد اور منت کرتا ہے. میرے بھائیوں، مسائل دو طرح کے ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں. یہ بھی حل ہوں، وہ بھی حل ہوں. اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد باز بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو جلدی غصہ چڑھتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی، میری بھی یہی تصویر ہے، آپ کی بھی یہی تصویر ہے، سارے مردوں عورتوں کی. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں، تھک جائے تو آدمی سوچ سمجھ بند ہو جاتی، بیمار ہو جائے سوچ سمجھ معاف ہو جاتی، غصہ چڑھ جائے عقل بند ہو جاتی، غم زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، خوشی بہت زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپا آ جائے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، صدمہ آ پڑے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، فقر حد سے بڑھ جائے تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی عقل سے باہر چلا جاتا ہے. یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں. اور پھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ مسئلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. دنیا مختصر ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. تو بھائیو، میرے بھائیو، ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ. میں 3 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا. پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا، پیسہ ہے سب کچھ ہے. پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. دولت ہے عزت ہے، دولت کوئی نہیں ذلت ہے. طاقت ہے عزت ہے، طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے. یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا، ہمیں اسکول نے دیا، ہمیں کالج نے دیا، یونیورسٹی نے دیا، سیاستدانوں نے دیا، بازار کے ماحول نے دیا، گلی کوچوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ ذہن ہمارا بنایا گیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی، علم بھی تھوڑا تھا، طبیعت میں جلد بازی تھی، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی، جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا، جس کو وزارت ملی اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے، جو کرسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیے، اس کے لیے بادشاہی کے دروازے کھل گئے. اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کی بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں. تو خود بخود ہمارا ذہن یہی بننا تھا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا فقر دور ہو گیا. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا ذوق دور ہو گیا. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جہالت دور ہو گئی. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی ہیبت تمہارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں. اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیے گئے. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا. یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا، اور ہمارے جو غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا. قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا. کیونکہ اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں. بادشاہ کو بھی ضرورت، بدماشوں کو بھی ضرورت، ڈاکوؤں کو بھی ضرورت، اجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت، سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں، وزیروں کو بھی ضرورتیں، ماں باپ کی بھی ضرورت، بیوی بچوں کی بھی ضرورت. ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں. جب ضرورت سے ضرورت ٹکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا، دوسرے کو پیچھے